10ویں پارے کا آغاز ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما غنمتم من شیء، جو بھی مال غنیمت تم حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے۔ یعنی جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا، مثلا غزوہ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کر لو، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ، اس کے رسول اللہ کے رشتہ دار، یتیم مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ پھر 5ویں حصے کو 5 حصوں میں مزید تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ رسول اللہ کا، ایک حضور کے قرابت داروں کا، ایک حصہ یتیموں کا، ایک مسکین کا اور ایک مسافر کا۔ تو اس طرح کل جو مال غنیمت ہے اس میں سے 80% مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور 20% مال غنیمت جو کل مال کا 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، تو کل مال میں سے 4%، کل مال غنیمت میں سے 4% رسول اللہ کے لیے، 4% حضور کے رشتہ داروں کے لیے، 4% یتیموں کے لیے، 4% مسکینوں کے لیے اور 4% مسافروں کے لیے۔ اس طرح یہ 20% تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد رسول اللہ کا جو حصہ ہے اور جو رسول اللہ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ حصہ بھی غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح 20% حصہ اب یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور غریبوں میں تقسیم ہوگا، اور 80% حصہ مجاہدین میں اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے مال غنیمت کا شرعی حکم۔ اللہ تبارک و تعالی مال لینے سے پاک ہے، لیکن جو رسول اللہ کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی شان بیان کی اور فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ کو پیش کرنا در حقیقت اللہ کو پیش کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی گئی کہ اس معاملے کو اللہ سے ملایا گیا، اور یہ کوئی ایک مقام نہیں، کئی ایسے مقامات ہیں۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ابھی آپ نے پچھلے درس میں آیت کریمہ سنی کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو بلانے پر حاضر ہو جاؤ، اور یہ خطاب صحابہ کرام سے تھا۔ اب بتائیے کسی صحابی کو اللہ بلائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو بلائیں گے تو رسول اللہ، لیکن رسول اللہ کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ رسول اللہ کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اس تقسیم کو مانو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو
وما انزلنا على عبدنا، اور جو فتح ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، یوم الفرقان، یوم فرقان 17 رمضان المبارک، یوم مانے دن، فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری یہ یوم الفرقان ہے کہ اس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اور وہ فتح جو ہم نے نازل کی اپنے خاص بندے پر یوم فرقان کو، فرقان والے دن، یوم التقى الجمعان، یوم مانے دن، التقا کے معنی ملے، الجمعان 2 لشکر، جس دن مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آپس میں ٹکرائے، اس دن جو ہم نے فتح نازل کی اور جو غیب سے ہم نے مدد نازل کی، اگر اس پر تمہارا ایمان ہے تو مال غنیمت کی اس تقسیم کو مانو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں فتح عطا فرمائی، وہ مزید تمہیں فتوحات دے سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی وادی میں تھے، یعنی تم چلے تھے مدینے سے، تو میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینے کے قریب تھا اس طرف تم تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی جس کنارے کا رخ مکے کی طرف تھا کفار وہاں تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ حضرت ابو سفیان جو ملک شام سے قافلہ لے کر آئے تھے، وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے، اسفل منکم، وہ قافلہ تم سے نیچائی میں چل رہا تھا، کیونکہ وہ سطح سمندر سے گزر رہا تھا، وہ ساحل سمندر پر تھے۔ تو ابو سفیان کا قافلہ وہ ساحل سمندر پر تھا، اور سامنے کافروں کا 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہاری ملاقات کروا دی۔ اگر تم مدینے سے نکلے ہوتے اور تمہیں یہ کہا جاتا کہ بدر جانا ہے اور بدر جا کر 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اور تلواریں جو ہیں تمہارے پاس 8 ہیں، 2 گھوڑے ہیں، تو تم تاریخ طے کرتے رہ جاتے، کبھی بھی ایک مقررہ تاریخ تک تم نہ پہنچ سکتے۔ تم کہتے ابھی تیاری کرنی ہے، ابھی تیاری کرنی ہے، ذرا اور تیاری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں کو ملا دیا، اور پھر مسلمانوں کو فتح دی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے اور جنگ کی کوئی تاریخ مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، میعاد میں ضرور تم اختلاف کرتے اور وقت پر تم نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ اس کام کو پورا کر دے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے اور تمہیں فتح مل جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اور وہ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ لے کہ مسلمانوں پر کیسی مدد آئی، تو روشن دلیل دیکھ کر مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے وہ روشن دلیل دیکھ کر جیے، کہ مسلمانوں نے 5000 فرشتوں کے نزول کو دیکھا، مسلمانوں نے غیبی مدد کو دیکھا، تو اب وہ زندگی گزاریں تو
روشن دلیل کے ساتھ گزاریں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یقین کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور خوب سننے والا، علم والا ہے۔ آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ کو 70 کافر دکھائے گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کی تعبیر سوچی کہ ہمیں فتح ہوگی، کیونکہ کفار بہت کم دکھائے گئے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالی آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد قلیل دکھا رہا تھا، تو یہ 70 وہ کافر دکھائے گئے کہ جو غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اگر جو کافر مارے گئے وہ نہ دکھائے جاتے، بلکہ جو کافر بدر کا میدان چھوڑ کر بھاگنے والے تھے وہ اگر دکھا دیے جاتے تو ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان یہ خواب سن کر پریشان ہوتا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ اے محبوب آپ کو یہ کافر کثیر دکھاتا، یعنی مرنے والے نہ دکھائے جاتے، بھاگنے والے دکھائے جاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور ہے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اپنے معاملات میں تنازع کرتے، اور تم کہتے کہ جناب یہ جنگ تو ہم سے لڑی نہیں جاتی، ہماری تعداد بھی بہت کم ہے، ہتھیار بھی پورے نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، ہاں لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اور تمہارے پاؤں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا، تو کافر مسلمانوں کو بہت کم نظر آئے۔ مسلمانوں نے کہا، ارے کافر تو بڑے کم ہیں، ہم نے تو سنا تھا 1000 کا لشکر ہے، یہ تو اتنے کم ہے کہ ہم تو بڑی آسانی سے انہیں مار لیں گے۔ دوسری طرف کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمان بہت کم نظر آئے۔ ایک کافر دوسرے کافر سے کہنے لگا، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کسی نے کہا 60 ہے، کسی نے کہا 50 ہے، تو کسی نے کہا یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ابھی رسیوں سے باندھیں گے اور گھسیٹتے ہوئے مکے لے جائیں گے۔ یہ اس لیے دکھایا گیا کہ اگر کافروں کو اگر نہ دکھایا جاتا تو کافر جنگ ہی شروع نہ کرتے، بھاگ جاتے۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم دیکھ کر انہیں بڑا حوصلہ ملا کافروں کو، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو جیسے جیسے جنگ ہوتی گئی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے اوہ یہ تو ہمارے برابر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، ارے یہ تو ہم سے دگنے ہیں، ارے یہ تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ارے یہ تو ہم سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ تو انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلمانوں کا لشکر پیچھے سے آتا جا رہا ہے اور ان کے حوصلے پس سے پس ہوتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب یُرِیکُمُوهُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کافر دکھائے، اِذِ الْتَقَیْتُمْ، جب تم جنگ لڑ رہے تھے، تو جنگ کے موقع پر ابتدا میں تمہیں کافر دکھائے اللہ نے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، یعنی یہ وہ کافر تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر کے اللہ نے دکھائے۔ وَیُقَلِّلُکم فی اعینہم،
اور ان کافروں کی آنکھوں میں اللہ نے تمہیں بھی تھوڑا کر دیا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اس لیے تھا تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ اسے پورا کر دے، تاکہ تم بھی نہ بھاگو وہ بھی نہ بھاگے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں.